فلسطین کے آپ ننھے ننھے مجاہدوں کو دیکھیں نا، وہ ہاتھ میں پتھر اٹھا کے، انہیں پتہ ہے ہمارے پتھر سے کافر مرے گا نہیں، لیکن ان کا جذبہ یہ ہے، وہ پتھر اٹھا کے مار کے بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اگرچہ ایک پتھر ہی ہے، پر ہم جانتے ہیں ہمارا یہ اٹھایا ہوا ایک پتھر پوری امت کے منہ پر اس وقت تمانچہ مار رہا ہے کہ پوری امت کے حکمران سوئے بیٹھے ہیں، انہیں اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں ہے، اور فلسطین اجڑ رہا ہے، تباہ ہو گیا، قبرستان، اجتماعی قبرستان بن گیا ہے فلسطین، اور حکمرانوں کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی۔ سعودی عرب کے حکمران ہوں، پاکستان کے ہوں، دیگر اسلامی ممالک کے حکمران ہوں، کوئی ان بیچاروں کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ ہم روزے کیسے رکھ رہے ہیں، کیسے کھول رہے ہیں، ذرا ان کی طرف بھی توجہ کرو، ان کا کیا حال ہے، وہ کس حالت میں رمضان گزار رہے ہیں۔ ان کے اپنے بچھڑ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے روتے بلکتے رہتے ہیں، مائیں رو رہی ہیں، بھائی کے سامنے بہن ملبے کے ڈیر تلے دب گئی، بھائی دب گیا، بہن رو رہی ہے، کیا حالت ہے۔ یار ذرا اس کو اپنے اوپر فٹ کرنا ایک لمحے کے لیے، وہ حال ہمارا ہو، ہمارے ساتھ وہ گزرے۔ یہ تو ویسے بھی نبی پاک کے فرمان کا مفہوم ہے کہ مسلمان جب ایک دوسرے سے بے حس ہو جائیں گے تو وہ پھر انتظار کریں، وہ وقت ان پر بھی آنے والا ہے۔ آج وہ عیاشیاں کر رہے ہیں مسلم حکمران، ظاہر ہم تو عوام ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا، ہمارے پاس ایک احتجاج کا ایک طریقہ ہے، وہ ہم اپنے مائک پر کریں، ممبر پر کریں، مسجد میں کریں، جہاں بھی کھڑے ہو کے کریں، وہی کر سکتے ہیں، باقی معاملہ تو حکمرانوں کا ہے۔ تو کیوں امت مسلمان کے حکمران بے حس ہو گئے ہیں، انہیں کیوں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی طرف نہیں توجہ کر رہے ہو؟ ابھی یہ PSL میچ میں ہیں تو وہاں فلسطین کا جھنڈا تک لہرانے پر پابندی تھی، جو لہراتا تھا اسے پکڑ لیا جاتا تھا۔ تو ہمارے نوجوانوں نے خوش ہو کے میچ بھی دیکھے ہیں، اور ان کا معاہدہ تھا سارا فلسطین، وہ KFC اور دوسرے وہ جو ان کے جتنے ادارے ہیں ان کے ساتھ۔ تو ہمارے نوجوانوں نے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ میچ دیکھے ہیں۔ میں ان نوجوانوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اس لیے میچ نہیں دیکھے کہ ان کا معاہدہ ان کے اداروں کے ساتھ ہے۔ وہ نوجوان عظمت کے قابل ہیں، سلام کے قابل ہیں، سلوٹ کے قابل ہیں، لیکن ہمیں ہماری بے حسی ہے، ہم توجہ نہیں کرتے۔ ہم نے روزہ رکھا ہے، جب افطار کرتے ہیں تو ہمارے افطار کے ٹیبل پر، دسترخوان پر اسرائیلی مصنوعات ہیں۔ یار ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں نا کہ جو اسرائیل سے آتی ہیں، جو ان کی مصنوعات ہیں۔ بعض ہمارے بولے والے بھائی کہتے ہیں وہ نہیں، وہ یہ چیز نہیں ان کو جاتی، یہ ٹیکس نہیں ان کو جاتا، یہ تو پاکستان میں تیار ہوتا ہے۔ تجھے ساری دنیا کی خبر تیرے پاس ہی ہے۔ خدا کا خوف کرو اور اپنے آپ میں ذرا تھوڑی خیرت پیدا کرو اس معاملے میں کہ ہم ان مسلمانوں، مظلوم مسلمانوں کی طرف ہم دیکھ کے یقین، خدا کا یقین خوف کریں کہ وہ چیزیں ساری جب ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں، اور ٹی وی کے اوپر تو ظاہر دکھاتے ہی نہیں، وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ساری ویڈیو دیکھی نہیں جاتی جس طرح کا وہ ظلم و ستم ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کھانوں میں، اپنے افطار کے ٹیبل اور دسترخوان کے اوپر ان چیزوں کے ساتھ روزہ افطار نہ کریں کہ جن کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ وہ ٹیکس، وہ پیسے آپ کے ان کو جا رہے ہیں، اور وہ استعمال پھر فلسطینیوں کے اوپر ہو رہے ہیں، غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ہو رہے ہیں۔ کچھ تھوڑی توجہ کریں، کم از کم اتنا تو بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، سوشل میڈیا کے اوپر تو ہم اپنا احتجاج کر سکتے ہیں۔ قیامت کے دن رب پوچھے گا تو صحیح نا کہ بحیثیت امت مسلمان تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کیا۔ حضور کا فرمان نہیں تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جیسے جسم کے ایک آنکھ میں حصے میں درد ہو، آنکھ میں درد ہو، پورا جسم جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے اس تکلیف میں، سر میں درد ہو پورا جسم بوجھل ہو جاتا ہے۔ فرمایا پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ فلسطین کے مسلمان کو تکلیف ہو تو پاکستان کے مسلمان کو تڑپ جانا چاہیے، کشمیر کے مسلمان کو تکلیف ہو تو پاکستان کے مسلمان کو تڑپ جانا چاہیے۔
پاکستان کے مسلمان کو تکلیف ہو تو عرب کے مسلمان کو تڑپ جانا چاہیے، لیکن آج وہ صورت حال ہی نہیں ہے۔ تو کوئی نہیں، پھر انتظار کرو، وقت آنے والا ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے ملک کی خیر فرمائے، اللہ پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ جہاد بڑا ضروری ہوتا ہے، اس وقت جہاد ضروری ہو چکا ہے، اور تبھی ضروری ہوتا ہے جب مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو۔ یہ حضور جو مدینہ میں موجود تھے، کافروں کے ظلم ہوتے تھے، ابھی یہ جو آپ نے ساری باتیں سنی ہیں، حضور فرماتے کہ چلو وہ کر رہے ظلم، ہم بیٹھے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ حضور نے 313 کے بعد حضور 313 لے کر میدان میں چلیں گے، کہاں مقابلہ کریں گے، ہم لڑیں گے۔ صحابہ نے کہا ہم لڑیں گے، پھر وہ لڑ کے دکھایا، ایسا دکھایا کہ قیامت تک ان کی یاد اللہ نے قرآن میں باقی رکھ دی ہے، اور مسلمان اچھی خاصی تعداد میں مال غنیمت حاصل ہوا۔ کافر مارے گئے، 70 کافر مارے گئے، وہاں پہ گڑھا کھودا گیا، اس گڑھے میں، اس کنویں میں جو ہے وہ سارے کافروں کو پھینک کر اللہ کے محبوب نے واز کیا ان سے، او کافروں بتاؤ تم کہتے تو طاقت میں ہم زیادہ ہیں، ہم مار کے رہیں گے مسلمانوں کو، ہم نے کہا تھا کہ حق واضح ہے، حق چھا کر رہے گا، حق آ کر رہے گا۔ آج دیکھ لو تم سارے مارے گئے ہو، بھاگ گئے ہو، ہار گئے ہو، اور اسلام غالب آ گیا۔ تو یہی ہم امت مسلمہ کے حکمرانوں کو بتانا چاہتے ہیں، اپنی طاقت کو نہ دیکھو کہ تمہارے پاس طاقت کم ہے، تو تمہارے پاس جو طاقت ہے وہ کافر کے پاس نہیں ہے۔ تمہاری ظاہری طاقت کم ہوگی، تمہارے دل میں ایمان کا جذبے والی طاقت موجود ہے۔ اٹھو اور اٹھ کر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرو، اور ان مظلوم مسلمانوں کو کافروں کے ظلم سے بچاؤ۔